الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے، اور جب بھائی بھائی سے سچی محبت رکھتا ہے تو اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے لیے اچھائی سوچتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ کسی کے لیے اچھائی سوچنا اور اچھے سے اچھا سوچنا یہ مرتب ہوتا ہے دل کی صفائی کے ساتھ۔ جب دل ہی صاف نہیں ہے تو بھائی بھائی کے لیے اچھا کیسے سوچے گا؟ یہ تو دو رخی بات ہو گئی، سامنے کچھ ہے اندر کچھ ہے، اور سامنے اور اندر میں اختلاف کی بنیاد کیا بن رہی ہے؟ دل کا صاف نہ ہونا، اپنے مسلمان کے لیے یا اپنے سگے بھائی کے لیے دل میں میل رکھنا، کدورت رکھنا، کسی بھی جہت سے اس کے ساتھ بغض اور عناد رکھنا، تو یہ مادہ پھر انسان کے خیر اور اچھائی کے سوچنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آج آدمی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اور پھر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو دل کو صاف کر لیا جائے اور دوسرے اخلاص پیدا کر لیا جائے۔ دل تو صاف ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اچھائی کروں تو یہ بھی کرے، میں یہ اس کے ساتھ بھلائی کروں تو یہ بھی کرے، تب میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تو پھر میرا عزیز و صحیح معنی میں مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کر ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اس نے سامنے والے سے اپنی نیکی کو اس کی نیکی کے ساتھ اس طرح سے جوڑ لیا کہ تم کرو گے تو میں کروں گا، تو کل کو اگر وہ نہ کر سکا، اس کا کوئی عذر تھا، تو پھر اس کی امید کو ٹھیس پہنچے گی۔ آج جو ہمارے درمیان جھگڑے کا سبب ہے نا، ہم دوسرے سے امید باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں، دوسرے سے
امید باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں اپنی زندگیوں سے دوسروں کے حوالے سے امیدیں نکال دو۔ اگر اچھائی ملے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے ہے، نہیں مل رہا تو سمجھو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ لیکن کسی مسلمان سے پہلے ہم اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے کوئی امید باندھ لیں اور پھر وہ امید پر پورا اترے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو اس نے ٹھیس پہنچائی۔ یہ امیدوں کے حوالے سے آج معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے امید کیے بیٹھا ہوا ہے، امید کیے بیٹھا ہوا ہے، لہذا سامنے والا جہاں امید پہ پورا نہ اترا مجھے اشکال پیدا ہو گیا، مجھے سوال پیدا ہو گیا، بھئی میں تو اس کو ایسا سمجھتا تھا، یہ تو ایسا نہ نکلا، میں تو اس کو سخی سمجھتا تھا، لہذا سخاوت کی بنیاد پر اس کو چاہیے ہر ماہ میرے ساتھ تعاون کرے، لہذا اب اس نے تعاون نہیں کیا تو دوسرا سخی کا ضد کیا آتی ہے؟ بخیل، لہذا بخیل کا دعویٰ اس کے اوپر کر دیا، وجہ کیا بنی؟ میری امید پر پوری نہ اترا۔ آدمی امیدیں اللہ سے باندھے، امیدیں اللہ سے باندھے۔ وہ ذات ایسی ہے جو مسلمان کی جو بہتر سے بہتر خواہش ہوتی ہے اور اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ ضرور نوازتی ہے، وہ اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتی ہے۔ وہ خود کہتی ہے ذات لا تقنطوا، نا امید بن کے نہ رہنا میرے ساتھ، وہ خود کہتی ہے، اللہ خود اعلان کر رہا ہے لا تقنطوا، میرے ساتھ نا امید بن کے نہ رہنا، میری رحمت بہت وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے، مجھ سے امید باندھو۔ اور ایک ذات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امید لانے والے، امید کو پورا کرنے والے تھے، وہ واحد انسان تھے، معصوم تھے، افضل البشر تھے، افضل الانبیاء تھے۔ اس کے بعد تو انسان خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، لہذا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو سب کو ہم نے بھائی بنا دیا۔ اب اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب بھائی مان لوگے نا دل سے تو اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا مادہ اور جذبہ رکھو گے، جہاں کہیں کوئی معاملہ ہوگا فَأَصْلِحُوا، تو پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرو گے۔ لڑائی کا معاملہ ہے، فساد کا معاملہ ہے، جھگڑے کا معاملہ ہے، ختم کرنے کی کوشش کرو گے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے کہا ہم نے تم سب کو بھائی بنا دیا۔ دیکھو بھائی بھائی کے لیے اگر مخلص ہوتا ہے نا تو وہ اس کے لیے پھر خیر خواہی کا مادہ رکھتا ہے، جہاں کہیں چوٹ پڑ رہی ہے، جہاں کہیں وہ جناب والا راستے سے بھٹک رہا ہے، اپنے بھائی کا خیر خواہ بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو یہ بنایا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تمہیں چاہیے اپنے بھائیوں کے درمیان جوڑ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، ان کو اپنے سے دور ہونے نہ دو، اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس میں سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے نا وہ اخلاق کریمانہ ہوتا ہے۔ آدمی جتنے اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے تو سامنے والا اس کی بات کو سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کیا حال تھا کہ جب کافر آتے تھے تو یہ بات دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، محمد کی جماعت کا عجیب حال ہے، محمد کی جماعت کا عجیب حال ہے، ارے اس کی داڑھی کا بال ٹوٹتا ہے تو اس کا بیٹھنے والا اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا وضو کا پانی گرتا ہے تو بیٹھنے والا اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ محفوظ تو کیا، صحابہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیا کرتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے لگا ہوا پانی ہے، محبت میں، تعلق میں۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ اس کے جسم سے پسینہ گرتا ہے تو وہ بوتل میں محفوظ کر لیا جاتا۔ واقعتاً کافر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے مصالحت کے لیے، آپس میں جب کافروں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، دونوں کے درمیان معاہدے طے ہو رہے ہیں تو کافر کا نمائندہ آتا، وہ کہتا کہ عجیب محمد کی جماعت ہے، ارے ان کو کوئی کام دیا جائے تو سب لپک کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کر دیں یہ کام، یا رسول اللہ ہم یہ کام سر انجام دے دیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر آپ کو فائز کیا ہے، اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر ہم نے آپ کو فائز کیا ہے۔ یہ بنیاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا عمل صحابہ کے لیے، کہ صحابہ لپکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خیال فرمانے والے، لہذا اللہ فرمانے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ دیکھو مومن مومن کا بھائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن تو مومن کا بھائی، اور اللہ کے نبی فرما رہے مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ فرماتے ہیں لفظ اس میں تین ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن آئینہ ہے مومن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ نے بنا کر بھیجا تھا؟ جوامع الکلم۔ اللہ کے نبی اتنی سی بات ارشاد فرماتے تھے، اور اتنی باتیں اور کارخانے عظیم اس کے اندر پنہا ہوا کرتا تھا، لیکن نبی نے صرف دو باتیں ارشاد فرما دی، دو لفظ کہہ دیے، ایک کارخانے عظیم اس کے اندر چھپا ہوتا تھا، صرف تین لفظ منہ سے نکالے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہے۔ اتنی سی بات کہہ گئے، اور ایک عظیم معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جمع تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا، اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا تھا۔ باتوں کو سمیٹ لینا، دو لفظوں میں بات کر جانا، سامنے والے کو بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ اگر وہ اس میں غوطہ خوری کرے، جیسے کہتے ہیں نا آج بھی قرآن کے اندر آدمی غوطہ خوری کرے نا، اس کے اسرار اور رموز نکلتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ 1400 سال پہلے قرآن اور آج دیکھا جائے، آج بھی اگر قرآن کے معانی میں، قرآن کے جناب والا الفاظ میں، قرآن کی حکمتوں میں، قرآن کی ہدایتوں میں آدمی آج بھی کوشش کر رہا ہے، اہل علم اس سے آج بھی اسرار اور رموز نکال رہے ہیں۔ بھائی قرآن سے یہ بات بھی نکل لی، آدمی حیران ہو جاتا ہے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی قرآن کے سے لینے والے وعظ و نصیحت کے مادے باقی ہیں، ہر دور میں علماء اس میں نکال نکال کے امت کو دے رہے ہیں۔ قرآن سے یہ ثابت ہے، قرآن سے یہ ثابت، قرآن یہ کہہ رہا ہے، آدمی سوچتا رہ جائے یا اللہ کیا کلام ہے، یا اللہ کیا کلام ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی علماء آج بھی قرآن کے اسرار اور رموز پر کتابیں مرتب کر رہے ہیں۔ قرآن سے یہ بات نکل لی، قرآن سے عجیب اللہ نے ایک سمندر بنایا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، جو اپنے معانی اور اسرار، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی زبان اور ایسا کلام دیا تھا، ایسی زبان اور ایسا کلام دیا تھا، چھوٹی سی بات ارشاد فرماتے اور اس میں ایک ذخیرہ موجود ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہے۔ اتنی بات کہہ گئے اور کیا کچھ سمجھا گئے، اتنی بات کہہ گئے اور کیا کچھ سمجھا گئے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی جب آئینہ دیکھتا ہے، آئینہ بھی سامنے والے کا لحاظ کرتا ہے، اور سامنے کھڑا ہونے والا آئینے کے بھی لحاظ کرتا ہے، آئینے کا بھی لحاظ کرتا ہے، دونوں کا ایسا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ آئینہ کیا چیز ہے معلوم ہے؟ آدمی جب حضر میں ہوتا ہے تب بھی آئینہ ساتھ ہوتا ہے، آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تب بھی آئینہ ساتھ ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو آئینہ مبارکہ اللہ کے نبی کا تھا، آئینہ مبارکہ اللہ کے نبی کا تھا، ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دل میں رہتا ہے، مومن کے ساتھ وہ ربط ہوتا ہے، وہ برتاؤ ہوتا ہے، وہ تعلق ہوتا ہے، وہ اخلاق ہوتا ہے۔ کہیں بھی بیٹھا ہو مومن اپنی نیکی اور اخلاق کی وجہ سے مومن کے ساتھ رہتا ہے، مومن کے ساتھ رہتا ہے، دل میں مومن کے لیے جگہ رہتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، ارے یہ مومن تو مومن کا آئینہ ہے، جیسے آئینہ تمہارے ساتھ حضر میں رہتا ہے، یعنی سفر نہیں حضر میں رہتا ہے، ایسی مومن تو مومن کا آئینہ ہے، یہ تمہارے ساتھ سفر میں بھی رہتا ہے، یہ تمہارے ساتھ سفر میں بھی رہتا ہے۔
یہی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی محبت تھی صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس میں تعلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بحیثیت امتیہ کے نہیں، بحیثیت بیوی کے، تھوڑا فرق سمجھیے گا، بحیثیت بیوی کے کہ آپ کے اخلاق، آپ کا تعلق ازواج مطہرات سے، بھائی جہاں تک کہ بات امتی ہونے کی ہے تو مومن کے اوپر تو لازم ہے نبی سے دل میں محبت رکھے، عقیدت رکھے۔ ایک ہے کہ عام معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے وہ دل میں رہ جائے، معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے دل میں رہ جائے۔ اسی بنیاد پر تو ازواج مطہرات اللہ کے نبی سے ناراض ہوتی تھیں، بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت معاشرت، اس لیے کہ خاوند کا بیوی سے تعلق جو ہے وہ معاشرت کے حوالے سے ہے۔ اگر سامنے نبی ہو جائے گا اور اگر بیوی بحیثیت نبی ہوگی تو دائرہ اسلام سے، اگر ناراض ہوگی بحیثیت نبی تو پھر اسلام کا کھٹکا آ جائے گا۔ بات سمجھیے گا، وہاں پر ناراضگی جو ہو رہی ہے وہ معاشرت، میاں بیوی کا الگ سے ایک تعلق ہے، معاشرتی تعلق ہے، تبھی حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی تھی، حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے ناراض ہو جاتی تھی۔ اصل بات سمجھیے گا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال کہتے عائشہ تم ناراض ہو، وہ واقعہ مشہور ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، کہا کہ آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کر قسم کھاتی ہو، تو میں سمجھ جاتا ہوں آج عائشہ کے مزاج میں کچھ بدلاؤ ہے، اس لیے کہ یہ میں نے میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، لہذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اخذ کر لیا۔ جب عائشہ مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب عائشہ کے مزاج میں کچھ تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ ابراہیم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم دادا کا نام لیتی ہیں، دادا کا نام لے لیتی ہیں، اور جناب والا خاوند کے نام کو۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرما رہی ہیں؟ یا رسول اللہ، زبان سے نام اگر نہیں لیتی تو دل میں تو آپ کا نام ہوتا ہے، دل میں آپ کا نام ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مومن سے غائب تو ہو جاتا ہے سفر میں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مومن تو مومن کا آئینہ ہے، لیکن بہرحال دل میں ضرور باقی رہتا ہے۔ اس کی بنیاد کیا بنے گی؟ اخلاق کریمانہ، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، طور طریقہ، معاشرت، رہن سہن کا سلیقہ، دوسرے کا خیال، یہ دلوں میں جگہ پیدا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج جناب والا آدمی یہ نہ سمجھے میرا رعب ہے اور اسی طرح سے میرا دبدبہ ہے، یا مجھے جناب والا کوئی چیز بحیثیت حاکمانہ نصیب ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے دل میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ غالباً ہارون رشید یا معتصم باللہ یا کسی اور بادشاہ کا دور تھا، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک یاد یہی پڑتا ہے۔ اب یہ بادشاہ اپنے محل کی جو 4 دیواری ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، محل کی 4 دیواری پر بیٹھا ہوا ہے، قلعے کا جو دیوار کا معاملہ ہے اس کے اوپر اپنے سارے شہر کا جائزہ لے رہا ہے، اپنے سارے شہر کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ لوگوں کا ایک شور و غل برپا ہے، لوگ جناب والا فوج در فوج گھروں سے نکل کے باہر آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ افراتفری کس بات کی ہے؟ افراتفری کس بات کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک شہر میں داخل ہو رہے ہیں، عبداللہ ابن مبارک شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ گھروں سے استقبال کے لیے نکل رہے ہیں۔ بادشاہ کیا کہنے لگا؟ حکومت تو ان لوگوں کی ہے، یہ دور رہ کے بھی دل میں جگہ پاتے ہیں، حکومت تو ان لوگوں کی ہے، یہ دور رہ کے بھی دل میں جگہ پاتے ہیں، اور ہم قریب رہ کے بھی ہمارا یہ حال ہے،
ارے عبداللہ ابن مبارک ابھی شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے گھر سے نکل کے بھاگ رہے کہ عبداللہ ابن مبارک کا استقبال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ حکومت تو عبداللہ ابن مبارک کی ہے، حکومت تو عبداللہ ابن مبارک کی ہے. یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے، یہ دور رہ کے بھی حاکم ہے، ہم قریب رہ کے بھی حاکم نہیں. یہ اصل بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المؤمن مرآت المؤمن. دیکھو خدا را سمجھ جاؤ، مومن مومن کا آئینہ ہے. خیر خواہی، بھلائی، کسی کے لیے اچھائی کا مادہ رکھنا، خیر خواہی کا مادہ رکھنا، اللہ کے نبی مومن کو یہی سکھلا کر گئے ہیں. یہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں تھا. جہاں کہیں صحابہ سے کوئی غلطی ہو جاتی، اپنی غلطی کو صاف کرتے، اپنے معاملات کو صاف کرتے، مومن کے قریب آنے کی کوشش کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ بات فرمائی. اس میں دونوں کے لیے سبق ہے، دونوں کے لیے سبق ہے. جس کو کوئی بات بتائی جائے، آئینہ بھی بتاتا ہے، آئینہ بتاتا ہے. جب ہم آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بتا دیتا ہے آپ کے کپڑوں پر یہ دھبا ہے، چہرے پر یہ لگا ہوا ہے، چہرے کا یہ حال ہے، سارا کچھ واضح کر دیتا ہے، نہیں کر دیتا؟ اسی طرح سے مومن بھی مومن کے لیے آئینہ ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، خیر خواہی کا مادہ رکھتے ہوئے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے. لہذا جب وہ مومن کو بتا رہا ہے تو اسے چاہیے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اس کے خلاف نہ ہو جائے. اگر اچھی بات بتا رہا ہے تو اچھی بات تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، اچھی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے. آدمی اپنی گمشدہ چیز کو جہاں پاتا ہے اچک لیتا ہے. لہذا کوئی وعظ و نصیحت کی بات کرے مومن کے سامنے، آدمی اس کو فوراً اچک لے. میرے لیے خیر کی بات ہے، میرے لیے بھلائی کی بات ہے، اس پر ناراض نہ ہو، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ علماء کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کافر بناتے ہیں، لوگوں کو جس کو چاہا کافر قرار دے دیا، جس کو چاہا ایک مخالفانہ سوال، مخالفت والا سوال. نعوذ باللہ من ذالک. فرماتے ہیں کہ علماء کا کام کافر بنانا نہیں ہوتا، بتانا ہوتا ہے. بنانا اور چیز ہے، بتانا اور چیز ہے. کہ اہل علم اس کے اعمال کو دیکھ کے بتاتے ہیں ان عمل کی بنیاد پر اسلام اور دین اس کا کھٹکے میں ہے، اس عمل کی بنیاد پر اس کا نیک صالح ہونا کھٹکے میں ہے. بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. کوئی آدمی کسی کو کافر بنانا نہیں ہے، بتانا ہے. اہل علم کا کام بتانا ہے کہ اس کے اعمال کی روشنی میں بتاتے ہیں یہ عمل کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہ عمل کرو گے مسلمان تو رہو گے لیکن فاسق اور فاجر ہو جاؤ گے. بتانا اور ہے، بنانا اور ہے. ڈاکٹر کسی کو مریض بناتا نہیں ہے. جب آدمی کی طبیعت کے مخالف کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو مریض بتاتا ہے کہ آپ مریض ہو گئے، آپ کو بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی. کوئی ڈاکٹر کا گلا نہیں پکڑتا کہ تم نے مجھے مریض بنا دیا. وہ کہے گا بھائی بنایا نہیں ہے، بتایا ہے. تمہارے اندر چیزیں دیکھی ہیں، تمہاری رگ چیک کی ہے، تمہیں چیک کیا ہے، تب جا کر میں نے بتایا ہے کہ آپ کو بخار ہے یا نزلہ ہے یا کھانسی ہے. میں نے آپ کو بخار والا بنایا نہیں ہے. یہی علماء کا کام ہے کہ بناتے نہیں ہیں کسی کو کافر، بتاتے ہیں. یہ اعمال کرو گے تو فاسق اور فاجر، یہ اعمال کرو گے تو کافر، اللہ کے ناراض کرنے والے بندے. یہ صورتحال. حضرت مولانا یاسین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ جناب والا ان کے والد صاحب نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجا. کہا کہ جاؤ ذرا میرے لیے جو دوائی ہے وہ حکیم صاحب سے لے کر آ جاؤ. فرماتے ہیں ابا کی دوائی لینے گیا، حکیم صاحب نے مجھے بھی ایک پڑیا باندھ کے دے دی، ایک پڑیا مجھے بھی باندھ کے دے دی. میں گھر پر لایا، میں نے کہا ابا جی عجیب بات ہے، آپ کی دوائی لینے گیا تھا مجھے بھی دوائی دے دی. تو حضرت نے فرمایا اب کے بار جاؤ تو پوچھ لینا بھائی، میں تو ابا کی دوائی لینے آیا تھا، آپ نے مجھے کیوں دی. اب جب اب کی بار گئے تو حکیم صاحب سے پوچھا تو اب دیکھیں کیا فرمانے لگے.
تمہاری گفتگو سے، تمہارے سانس لینے کا جو انداز تھا، مجھے اس سے اس بات کا خدشہ تھا کہ تم جس بیماری میں آگے مبتلا ہوگے وہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ تمہارے سانس کے لینے سے، انداز گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا اگر دوائی نہ دیتا تو فلاں ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اس وجہ سے دوائی دی۔ اب ان کو وہاں بیمار بنایا نہیں ہے، بتایا ہے، بتانے کے ساتھ علاج بھی کر دیا۔ جیسے کہ ڈاکٹر بتاتا ہے، علاج بھی دیتا ہے، اسی طرح سے علماء بتاتے ہیں اور اعمال کی طرف نشاندہی بھی کراتے ہیں، یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو کوئی بات بتائی جا رہی ہو، جیسے کہ آئینہ کے سامنے آدمی لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، اسی طرح سے مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی کو کوئی بات بتا دی جائے تو اس کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں اگرچہ جناب والا اس نے بتانے میں تمہاری رعایت نہیں بھی کی ہے نا، لیکن اگر کوئی عمل جو کہ غلط کسی کی زندگی میں پایا جا رہا ہے اور اس نے نشاندہی کر دی، فرماتے ہیں پھر بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ خیر سے پھر بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی کو سوال ہو سکتا ہے یار اس نے ایسا بولا، ایسے نہیں تو ایسے بولنا چاہیے تھا، آدمی کہتا ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی غلطی اپنی جگہ ہے، لیکن مومن جو چاہتا ہے اللہ مجھے نیک صالح بنا دے، اپنا فرما بردار بنا لے، اس کے سامنے بہرحال خیر کی بات تو پہنچ گئی، خیر کی بات تو پہنچ گئی کہ ہاں یہ کام ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، آپ ایسا نہیں ایسا کریں، اگرچہ سامنے والے نے رعایت نہیں کی ہے۔ سو بتانے والے کے لیے بھی یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں سبق ہے، بتانے والے کے لیے۔ ایک تو جس کو بتایا جا رہا ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ کبھی آئینے نے بتایا کہ جناب والا کپڑے گندے ہو رہے ہیں، چہرے پر فلاں داغ دھبا لگا ہوا ہے، آدمی آئینے کو کبھی توڑتا نہیں ہے، بھئی یہ تو میرا مخلص ہے، اس نے تو میرے جناب والا جو عیب تھے، جو کمی کوتاہیاں تھیں وہ بتائی ہیں۔ آدمی اور صاف کرتا ہے، شیشہ اور صاف کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اور کوئی کمی مجھ میں رہ گئی ہو تو اس کی وجہ سے اور میں ذرا واضح نظر آ جاؤں، اور واضح نظر آ جاؤں، توڑتا نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح سے آئینہ بھی بتانے کے وقت خیال کرتا ہے، رعایت کرتا ہے۔ آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو، آئینہ شور نہیں مچاتا، آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ لہذا جب مومن مومن کا آئینہ ہے تو مومن مومن کو غلطی بتانے میں رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، ملامت نہیں کرتا، سب و شتم نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے شور نہیں مچاتا، جیسا کہ آئینے کا کام ہے۔ آئینہ مثال کے طور پر جب آئینہ آدمی دیکھ کے چلا جائے، دوسرا شخص آ کر کھڑا ہو تو آئینہ کبھی یہ نہیں کہے گا پہلے والے شخص میں یہ برائیاں تھیں، اس کا راز اس کے پاس ہے، اس کا راز اس کے پاس ہے۔ اسی طرح سے مومن مومن کا آئینہ ہے، کسی کو غلطی بتاتے وقت نہ کبھی لعان تعان ملامت سب و شتم عار دلانا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو خیر خواہ بن کر، مومن تو خیر خواہ بن کر اس کو بھلائی کرتا ہے، اور یہی طریقہ اس کو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب صورتحال ہے، یا تو غلطی بتاتے ہی نہیں ہے، یا تو غلطی بتاتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا کیا لینا دینا، بتاتے ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ارے تم تو امت محمدیہ میں اس خاص منصب کے ساتھ بھیجے گئے ہو، یہ جملہ مت بولو کہ ہمارا کیا لینا دینا۔ اس امت محمدیہ کا خاصہ ہی وہی ہے جو نبی کا کام تھا، لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح کی کوشش کرنا، یہ امت کو دے دیا گیا۔ لہذا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کہتے ہیں ہمارا کیا لینے دینا بھائی اس سے، ہمارا کیا لینا دینا، یعنی کہ اس کی غلط بات کو تسلیم کر لیا۔ مومن کا کام تو یہ ہوتا ہے کوئی غلط بات ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روک دے، کیا کم سے کم اتنا کیا کہ دل سے برا جانا کہ ہاں میرا مسلمان بھائی کام غلط کر رہا ہے۔
مسلمان کا تو یہ کام نہیں ہے کہ ہمارا کیا لینا دینا، کرتا ہے تو کرے بھائی، ہمارا اس کو کوئی جواب نہیں۔ نہیں، 3 باتوں میں سے ایک بات کے متعلق تو جواب ہوگا کہ اگر ٹھیک ہے تم ہاتھ سے نہ روک سکے، زبان سے نہ کہہ سکے، اس برائی کو برائی تم نے دل میں سمجھا کہ ہاں یہ کام غلط ہو رہا ہے یار، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، قدرت نہیں ہے، زبان کہوں گا فتنہ پھیل جائے گا، زبان سے کہوں گا فتنہ پھیل جائے گا، کم سے کم دل میں تو چوٹ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ لہذا بعض لوگوں کا حال یہ کہ وہ کام کرنے کے حوالے سے بالکل سامنے والے کو اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لہذا غلطیوں میں وہ بڑھتا چلا جائے۔ اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، ارے اللہ نے تمہیں بھائی قرار دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ اگر تم اپنے بھائی کے لیے سچے ہوگے، مخلص ہوگے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائی کے درمیان تم اصلاح کا کام کرو گے۔ ابھی میں نے کہا نا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل کی صفائی ہو، سامنے والے کے لیے دل صاف ہو، ورنہ پھر آدمی کہتا ہے کہ ذرا اور اس کو غلطیاں کرنے دو تاکہ زمانے کا تھپڑ پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ دل میں کدورت ہے، دل میں برائی ہے۔ اللہ نے یہ مسلمانوں کو قرار نہیں دیا۔ اللہ نے کہا اصلاح کرواؤ اپنے بھائیوں کے درمیان، صلح کرواؤ، غلطی کا کوئی معاملہ ہے اس کو درستگی کرنے کی کوشش کرو، اور یہ نبی نے طریقہ بتلا دیا۔ تم کہتے ہو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو نہ روکو، نبی نے کہا زبان سے کہہ دو۔ تم کہتے ہو زبان سے نہیں کہہ سکتے تو نبی نے کہا کم سے کم دل میں تو برا جان لو، وذالک اضعف الایمان، اس کو بھی ایمان کا درجہ قرار دیا ہے، اگرچہ کمزور لیکن ایمان سے خارج نہیں کیا، ایمان سے خارج نہیں کیا، وذالک اضعف الایمان۔ لہذا بتانے میں بھی مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے۔ خیر خواہ ڈاکٹر جب علاج کرنے پر آتا ہے کیسی خیر خواہی کا مادہ کرتا ہے، کیسے خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر سوئی لگانی ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس سے ذرا سبق سیکھا جائے، اس سے ذرا سبق سیکھا جائے۔ کیا پیار و محبت کا ماحول بناتا ہے، باتوں میں لگاتا ہے، اس کے دل کو لے لیتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور پھر اپنا بھی کام کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ، اور ہم کہتے ہیں نا ایسا ہی ڈاکٹر کامیاب ہے، ایسا ہی ڈاکٹر کامیاب ہے جو آنے والے مریض کو اپنے سے قریب کر لے۔ آدھا مرض تو کہتے ہیں نا ڈاکٹر کی خیر خواہی اور مسیحانہ گفتگو سے ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے والے دانا کہتے ہیں آدھا مرض تو ڈاکٹر کی خیر خواہی اور مسیحانہ گفتگو سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو تسلی دی، دلاسا دیا، اس لیے کہ یہ شعبہ ہی خیر خواہی کا ہے۔ اگرچہ یہ شعبہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کل کے دور میں کمائی کا بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو پہلے بزرگان دین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں طب کا شعبہ ہی خیر خواہی کا تھا، جیسے کہ علم کا شعبہ لوگوں کو نفع پہنچانے کا ہے اور تھا۔ آج کے دور کا اللہ ہی حفظ و امان، آج کے دور کا اللہ ہی حفظ و امان۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں یہ دو شعبے دنیا میں یہ کمانے کے شعبے نہیں، یہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے شعبے تھے، ایک علم، دوسرا طب۔ آج اس پر بہت تحفظات ہیں، اللہ ہمیں درست فرمائے، بہت تحفظات ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر کامیاب ہے، کیوں؟ خیر خواہ بن کر، مسیحا بن کر بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، مسیحا بن کر۔ اسی طرح سے جب آدمی دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ملامت نہیں، لعن طعن نہیں، اونچی آواز میں بات نہیں، حقیرانہ گفتگو نہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں کسی گناہ گار سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے عمل سے نفرت کرو۔ اگر گناہ گار سے نفرت کرو گے تو پھر زبان ایسے ہی کھلے گی، جو منہ میں آیا نکل، لیکن گناہ سے نفرت ہوگی تو پھر زبان میں لاج ہوگی۔ اس لیے کہ مومن تو قابل عزت ہے، مومن تو قابل عزت ہے، لہذا فرماتے ہیں اسلام کی تعلیمات یہی ہے، فاسق سے نفرت نہ کرو، فاجر سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کا جو گناہ کا عمل ہے اس سے نفرت کرو، اور اس میں خیر خواہی کا مادہ رکھ کر، جذبہ رکھ کر اس سے گفتگو کرو۔ فرعون قرآن میں اس کے متعلق کیا کہا؟ کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
سب سے برتر اور اعلیٰ رب ہوں، بالا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ فرعون کے پاس بھیج رہا ہے تو کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کرنا ہے موسیٰ، واعظ و نصیحت کرنا اے ہارون، لیکن قولا لینا، کیسی بات کرنی ہے؟ آسان گفتگو کرنی ہے، آسان گفتگو، سخت لہجہ اختیار نہ کرنا، ملامت نہ کرنا، سب و شتم نہ کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ یہ فرعون جس نے ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے نا، واعظ و نصیحت پکڑ لے، شاید کہ یہ ڈر جائے۔ حالانکہ مقابلے میں وہ کس کے تھا؟ اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، تو اس نے کہا کہ میں رب نہیں ہوں بلکہ ربکم الاعلی ہوں، ربکم الاعلی۔ اللہ نے اپنے مقابلے میں آنے والے شخص کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کو کیا ہدایت کی کہ تم نے جا کر اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے، وہ ذات کس قدر تحمل کرنے والی، برداشت کرنے والی ہے۔ تو میرا عزیزو، وہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ جب تمہارا بھی دشمن سامنے آ جائے، جب کوئی تمہارا بھی ایسا آدمی سامنے آ جائے تو گفتگو کیسے کرنی ہے، کیسے اس کو بلانا ہے، کیسے سمجھانا ہے، شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، شاید کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ جب نبیوں کو یہ حکم ہے اور کافروں کے متعلق حکم ہے تو عام امتی کو مسلمانوں کے متعلق پھر کیا حکم ہوگا بھائی؟ خود اخذ کر لیا جائے۔ کافروں کے متعلق نبی کو، عام مسلمان کو پھر مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے کافر کے متعلق نبی سے کہا نرم گفتگو، آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ، آپ پہنچا دیجیے۔ انما علیک البلاغ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے ہمیں مسلط نہیں کیا۔ ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں یار سمجھائے جا رہا ہوں مانتا نہیں ہے، سمجھائے جا رہا ہوں مانتا نہیں ہے، لہذا آئندہ میں اس کو وعظ و نصیحت نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ بھی نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی آخر وقت تک محنت کرتے رہے جب تک کہ وہ دنیا سے نہیں چلا گیا۔ جناب ابو طالب جب دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اتنے عرصے سے سمجھاتا چلا آ رہا ہوں، ابو طالب اگر جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن کان میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، بھتیجے کے کان میں کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ مرتے کافر کو بھی کافر مرتا دیکھنا نبی کو برداشت نہیں تھا، مرتے کافر کو بھی کافر مرتا دیکھنا نبی کو برداشت نہیں۔ قریب آ کر ابو جہل بڑے بڑے جناب والا عمرہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، وہاں سے وہ دے رہے ہیں۔ ابو طالب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہاں سے اللہ کے نبی، یہاں سے وہ کافر، یہاں سے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ اپنے چچا کے قریب آئے چچا جان، اور واقعتاً اللہ کے نبی محبت فرماتے تھے۔ دنیا کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہر موقع پر نبی کا ساتھ دیا، ہر موقع پر۔ ایک مرتبہ تو آئے جناب والا کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سنبھال لو، ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سنبھال لو، یہ آخری بات ہے، اگر اس کے بعد اس نے یہ اپنے دعوت کے کام کو کیا نا تو پھر ہم ایسا تمہارے ساتھ معاملہ ختم اور لا تعلقی کا کریں گے کہ سب ایک طرف ہوں گے اور یہ ابو طالب اور بنو ہاشم ایک طرف ہوں گے۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بھتیجے ادھر آؤ، اور کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جملہ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان ایک ہاتھ میں سورج رکھ دینا لا کر، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دینا، تب بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تب بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے جاؤ، تم نے جو کرنا ہے کرو، تمہارا چچا تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا ابو طالب نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد انتقال فرما گئے، والدہ محترمہ انتقال فرما گئیں، دادا انتقال فرما گئے، سب سے بڑھ کر جو سہارا دینے والے تھے جناب ابو طالب تھے، جناب ابو طالب۔ تو جب دنیا سے جانے لگے
تو آ کر کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میرے کان میں، اگر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا ابو طالب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے، چچا چپکے سے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ یہ کافر کا حال ہے، کافر کا حال ہے۔ اللہ کا یہ پیغام، رسول کا پیغام، سامنے والا کافر ہے، طریقہ کیا دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں، مطلب یہ ہوا وہ اپنی برائی پہ جمع رہا، ہم اپنی نیکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اپنی برائی پر جمع رہا، ہم اپنی نیکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ کس بنیاد پر؟ یہ مانتا نہیں ہے ہماری۔ ارے ہم منوانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ جب نبی پہنچانے کے لیے آئے تو ہم یہ کیوں کہیں کہ ہماری مانتا نہیں ہے؟ ارے یہ تو مادہ اور یہ تو قبضہ قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تہدی، اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو اسلام اور ایمان منوا نہیں سکتے، ہاں آپ بتا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا ہم یوں بات کیوں کہیں ہماری نہیں مانتا تو ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، یا اللہ ہمارا کام تو بات کا پہنچانا تھا، ہدایت دینا آپ کا کام ہے، لیکن طریقہ واضح و نصیحت کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا ایسے انداز میں گفتگو کی کہ دل پارا پارا ہو گیا۔ آج میری واضح و نصیحت سے مجمع متنفر ہو رہا ہے، یہ تنزلی ہے، قریب کرنے کی بات ہے، قریب کرنے کی بات ہے۔ واضح و نصیحت کے حوالے سے غلطیاں ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں، کوئی انسان معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہوا کرتے تھے۔ ہر بشر سے غلطی ہوتی ہے، ہر بشر سے، کوئی بشر غلطی سے مبرہ نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ نبی معصوم ہوا کرتے تھے، انسان نبی کے بعد بشر، یہ تو خطا کا پتلا ہے۔ لیکن بگاڑ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے، میں جب بتانے پر آیا تو نہ اس کا خیال کیا، نہ اس کا لحاظ کیا، نہ مروت کا معاملہ کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ حق بات حق طریقے سے، حق موقع پر، حق نیت سے کہی جائے نا تو ضرور اثر رکھتی ہے، ضرور اثر رکھتی ہے۔ نیکی اپنا اثر کیوں نہیں رکھے گی جب برائی کے متعلق ہم ڈرتے ہیں؟ علاقے میں نعوذ باللہ کوئی کام غلط ہونے لگ جائے، ہر آدمی فکر مند ہوتا ہے کہ علاقے میں فحاشی پھیل رہی ہے، عریانی پھیل رہی ہے، اولادیں بگڑ نہ جائیں، اولادیں بگڑ نہ جائیں۔ تو جب نیکی ہے تو نیکی بھی اپنا اثر رکھے گی، لیکن نیکی پہنچانے کا طریقہ ہو، حق بات حق طریقے سے، حق موقع پر، حق نیت سے کہی جائے، اللہ اس میں ضرور اثر ڈالتا ہے۔ تو بتانے کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہی تھا۔ یہ تو قرآن کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی۔ غالباً حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کون سی رکعت ہوئی؟ کون سی رکعت ہوئی؟ ابتدائی اسلام میں جب اسلام کے احکامات، پھر آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، بس اب نماز میں بالکل خاموش کھڑے ہونا ہے۔ ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات، بہت سے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہیں، کوئی آیت اتر گئی، دوسرے صحابی کو نہیں معلوم، انہوں نے آ کر پوچھا کون سی رکعت چل رہی ہے؟ صحابہ خاموش۔ پھر پوچھا کون سی رکعت چل رہی ہے؟ صحابہ نے جناب والا اپنے ہاتھ کو ایسے مارا، تھوڑا سا کنکیوں سے دیکھا تو کہنے تمہاری ماں تمہیں گم کرے ایسے گھور کے کیوں دیکھتے ہو، یہ کہنے لگے۔ اب جب نماز ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب حکایت بیان کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے لعان طعان کیا، بس اتنا کہا اب نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بتانے کا طریقہ، تبھی تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارے ہاں کسی کو کوئی خبر نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہاں تھے؟ کہاں غفلت کے خواب سو رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا آیت اتری تھی تم کہاں تھے، تمہیں پتہ نہیں ہے دائرہ اسلام میں کہاں تھے؟ شرم نہیں آتی؟ اسلام کے حق ایک لفظ نہیں کہا، کہنے لے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نہ مجھے برا کہا، نہ مجھے سب و شتم کیا، نہ لعان طعان کی، بس کہا کہ نماز میں اب اس کی اجازت باقی نہیں رہی، نماز میں اب اس کی اجازت باقی نہیں رہی۔ یہ طریقہ اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی اسلام کے احکامات مسجد کے معاملات کا علم نہیں، آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب جب صحابہ نے دیکھا یہ پیشاب کر رہے ہیں تو دوڑنے لگے صحابہ، ارے اللہ کا گھر ہے پیشاب کر رہے، اللہ کا گھر ہے پیشاب کر رہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو، بیٹھ جاؤ پیشاب کرنے دو۔ معلوم ہوتے ہوئے کوئی صحابی ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اس بیچارے کو علم نہیں، مسجد کے معاملات سے اس کو علم نہیں، تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور بٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ نے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بیٹھ جاؤ۔ اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح کے معاملات یہاں پر روا نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر پیشاب کی حالت میں جا کر پیچھے سے دھاوا بولو گے، ایسا نہ ہو ڈر اور خوف کی وجہ سے، پیشاب روکنے کی وجہ سے کسی بیماری یا مثانے کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو علم نہیں ہے، وہ معذور ہے، اس کو علم نہیں ہے، اسلام کے احکامات اتر رہے ہیں۔ بہت سے صحابہ کو نت نئے احکامات کا علم نہیں ہوتا تھا، آپ نے خاموشی اختیار کی اور صحابہ سے کیا کہا، دیکھو سختیوں والا بنا کر اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا، نرمی والا بنا کر بھیجا ہے، کسی کے ساتھ یہ سخت رویہ اختیار نہ کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی فرمان المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے کہ کس طرح سے کسی کو کیسے بات پہنچانی ہے، کسی کا خیال کرنا، کسی کی رعایت کرنا، یہ صحابہ کی زندگی میں بھرا ہوا تھا۔ واقعہ مشہور ہے نا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے سامنے جب ایک بڑے میاں وضو کر رہے تھے، سارا وضو سنت کے خلاف تھا، تو یوں نہیں کہا کہ ساری عمر گزر گئی وضو کرنے نہیں آیا آپ کو بڑے میاں، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کو اپنا امام بنایا، ان کو عالم بنا دیا وقتی طور پہ، کہا کہ بڑے صاحب ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کوئی غلطی تو نہیں ہے، ہم وضو کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ سارا وضو ان کے سامنے کیا، وہ بڑے صاحب اپنا ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، ارے صاحبو میرا ہی سارا وضو سنت کے خلاف تھا، کیسے بات پہنچائی، کیسے بات پہنچائی۔ یہی طریقہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور آدمی بات پہنچاتے وقت مایوسی کا شکار نہ ہو، اور آدمی موقع محل کا بھی خیال کرے، یہ نہیں ہے کہ حق بات کو ہو وَإِن كَانَ مُرًّا، بعض لوگوں پر یہ چیز سوار ہو جاتی ہے، حق بات کو قُلِ الْحَقُّ وَإِن كَانَ مُرًّا، حق کو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو، ارے کب کو ہو، کہاں کو ہو، کس وقت کو، ابھی تو کہا حق بات حق طریقے سے، حق موقع پر، حق موقع پر، حق نیت سے، قُلِ الْحَقُّ وَإِن كَانَ مُرًّا۔ ہم صرف ظاہر حدیث کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سر سے گزرتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے قُلِ الْحَقُّ وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوی بات کیوں نہ ہو، حق کو ہو، لیکن کب کو ہو، کیسے کو ہو، کیا طریقہ ہو، یہ تو میرے عزیزو سمجھنا پڑے گا، ورنہ پھر وہی والی بات ہے نا، ایک بہت بڑے کسی صاحب مجلس کی مجلس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے اور چہرے پر داڑھی نہیں تھی، انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ میاں آپ بھی ہمارا جیسا چہرہ بنا لیں، ہمارے لیے سبق ہوا کرتی ہیں، بڑے اگر غلطی کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ۔ اب اگلی مرتبہ وہ مجلس میں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب جن کو کہا گیا تھا وہ آج مجلس میں نہیں آئے، تو کہا کہ حضرت آپ نے جب کہا تھا نا کہ آپ بھی اپنا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح سے بنا لیں، اس کے بعد سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو کیا فرمانے لگے، ہائے میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، کچے توے پر روٹی ڈال دی، ٹوٹ گئی، پہلے توے کو گرم کرنا چاہیے تھا، پھر روٹی ڈالنی چاہیے تھی، کہ ٹھنڈے توے پر کچے توے پر روٹی ڈال دی، وہ آدمی ٹوٹ گیا۔ لہذا مومن مومن کا آئینہ، خیال، لحاظ، دل میں جگہ، اسی طرح سے آدمی حق بات کرے گا تو وہ کارآمد ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔